بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ اولہ وآخرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام معزز حاضرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی جل شانہ نے سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما خلق اللہ اول نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد جو بھی کچھ ہے سب کچھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے تصدق میں پیدا فرمایا، اور جو کچھ بھی پیدا فرمایا زمین و آسمان جو بھی کچھ ہے اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا پرتو بہر صورت نظر آتا ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ اولیاء اللہ کو پیدا فرمایا، اس میں سے کچھ نبی اور 313 رسول مبعوث فرمائے۔ کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ آسمان سے اترنے والے صحیفہ جات 104 ہیں، اور کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ 313 رسول ہیں تو صحیفہ جات بھی 313 ہوں گے۔ غرض کہ بتدریج حق تعالی جل شانہ نے انسان کی تربیت فرمائی، اس قرۂ ارض کی تربیت فرمائی۔ ظاہر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ جو بھی ہم حاصل کرتے ہیں بتدریج حاصل کرتے ہیں، آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ حق تعالی جل شانہ نے بھی یہ قرۂ ارض جو بھی کچھ بنایا بتدریج تمام نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام میں بتدریج مبعوث فرمائیں، مختلف صحیفہ جات اور کتابیں تخلیق فرمائیں، اور جیسے جیسے انسان کی عقل مکمل ہوتی گئی اسی حساب سے صحیفہ جات اور آسمانی کتابیں ہم تک پہنچتی رہیں۔ جب اللہ جل شانہ کی حکمت پوری ہوئی اور تخلیق فرمانے کے جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمایا، اور مکمل فرمانے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا، اس دار فانی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا۔ اس کتاب حکمت کے ساتھ جو دراصل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات یا سوانح عمری کہا جا سکتا ہے۔ ہم کو جو کچھ بھی علم اور اطلاع ہمارے درمیان ہے وہ تمام صحیفہ جات اور توریت انجیل زبور کے علاوہ جو ان سب کی کتابوں میں انکمپلیٹ بات تھی، قرآن حکیم میں اس باتوں کو، ان تمام مدارج کو، ان تمام حالات اور واقعات کو اور تمام انبیاء علیہ السلام کو جو بھی کچھ ہے اس کو قرآن حکیم میں مکمل فرمایا،
مکمل فرما کر حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، ہم نے اپنے دین کو آپ پر مکمل کیا ہے، اب ہم کوئی اور دین نہیں بھیجیں گے، ہم نے دین اسلام کو آپ کے لیے پسند فرمایا اور آج اس دین کو مکمل فرما دیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ قرآن حکیم ہر کتاب جتنے بھی صحیفہ جات ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرتی ہے، اور حق تعالی جل شانہ نے جو بھی کچھ تخلیق فرمایا اس سب کی تصدیق کرتی ہے، یہاں تک کہ خداوند عالم کے وحدہ لا شریک ہونے کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی تصدیق کرتے ہوئے نبی آخر الزماں اور تمام انبیاء علیہ السلام کے تاجدار ہونے کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ یہ کتاب جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، فرقان حمید کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر مکمل جو کتاب چاہے اس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنی امت سے فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قرآن کو پڑھو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو سننے والوں کے لیے حکم ہے کہ خاموش رہ کر اس کو سنو، شاید کہ تم پر بھی رحم کیا جائے۔ بات ثابت ہوئی کہ جو قرآن شریف پڑھتا ہے اس پر تو خدا کا رحم ہوتا ہی ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جس پر خدا کا رحم ہوتا ہے وہی قرآن شریف پڑھتا ہے، اور جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے حکم ہے کہ ادب سے، احترام سے خاموش رہ کر اس قرآن کو سنو، شاید کہ تم پر بھی رحم اور فضل فرمایا جائے۔ تو قرآن حکیم کو سننے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم ہے، اور پھر یہ حکم ہے کہ اس پر عمل کرو، اور عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن حکیم ہے، حکمت ماب کتاب ہے، اس میں غور کرو، اس میں فکر کرو، تو تمہارے ایک وقت آئے گا کہ یہ قرآن حکیم خود تمہاری رہنمائی کرنے لگے گا، خود تم سے بات کرنے لگے گا۔ اللہ جل شانہ کی وہ حکمتیں جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرتب فرمائیں وہ سب کچھ سامنے آتی جائیں گی۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس دو ذریعے ہیں، ایک عقل ہے اور ایک دل ہے۔ دونوں چیزوں سر ہم کو اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک اور بھی اصطلاح ہے کہ ایک تو علم الکتاب ہے، وہ علم الکتاب عقل سے پہچانا جاتا ہے، اب مرضی ہے کہ پہچانو یا نہ پہچانو، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن حقیقت تو بہرحال حقیقت ہے، اور اس کے انکار سے حقیقتیں چھپتی نہیں ہیں، اور حقیقتوں سے انکار سب سے بڑی بزدلی ہے۔ وہ لوگ جو قرآن سے انکار کرتے ہیں وہ سارے قرۂ ارض میں جو بھی ہیں وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ ریفیوجل فرام دی فیکٹس از فولشنس، حقیقتوں سے انکار جو ہے نا وہ بزدلی ہے، گھٹیا پن ہے۔ تو قرآن کی حرمت سے انکار کوئی نہیں کرتا۔ تو حق تعالی جل شانہ نے اس حقیقت کو قرآن حکیم میں بیان فرمایا، اور عقل کو کہا کہ اس کو تصدیق تسلیم کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب قرآنی آیات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دہرایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب یہ آپ کو قرآن کو اور آپ کی بوست کو بالکل اسی طریقے سے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، مگر یہ مانتے نہیں اور یہ کبھی مانیں گے بھی نہیں۔ تو ماننا نہ ماننا تو عقل کی بنیاد ہے، مگر دوسری چیز جس کو ہم علم الکتاب اور دوسری چیز علم اللدون ہے وہ ہے قلبی، کہ جب انسان کسی بات کو محسوس کرتا ہے، قلب سے تصدیق کرتا ہے، محبت سے سوچتا ہے،
تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں اور اپنی حکمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی عقل سے کتاب کو پڑھیں اور قرآن حکیم پر سے محبت کریں، اس پر عمل کریں۔ یقیناً قرآن پر عمل کرنے سے قرآن کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے تحت کہ عقل کا ایک میں بہت عجیب سا شعر ایک پڑھ رہا ہوں جو آپ سب جانتے ہیں اور پڑھا جاتا ہے، وہ ہے عقل کا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ ہے عقل۔ اس میں عقل اتنی ہی کام کر رہی جتنا انسان کو استعداد دی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قرآن حکیم کا اور ہمارے تمام معاشرے کا یہ فیصلہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہر آنے والی آئندہ بات جو ہے، ہر آنے والی آئندہ آیت قرآنی جو ہے، ہمارے معاشرے میں ہر آنے والی بات کی چیز مقتدر ہوتی ہے، محترم ہوتی ہے۔ اس شعر میں اس اصول کو نہیں اپنایا گیا کیونکہ اس میں دل کی جمعیت، اس کی محبت شامل نہیں ہے۔ اگر دل کی محبت پیدا ہو جائے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ لوح و قلم یا اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے ہی آپ کو پیش کر رہا ہے تو اس ساری کائناتوں کی کسی بھی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا محبت سے جب اس شعر کو پڑھا جائے گا تو اس کو الٹیا کر دیا جائے گا کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اب بات بنی محبت کی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، عقل اور دل کا معاملہ ایک ساتھ ایک دوسرے کے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ فزیکلی بھی ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ اگر انسان کا دل گڑبڑ ہو جائے تو دماغ فیل ہو جاتا ہے، اور دماغ فیل ہو جائے تو دل گڑبڑ کر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دل وزیر ہے، دل بادشاہ ہے اور عقل وزیر ہے۔ اگر وزیر الٹی سیدھی کرے گا تو بادشاہت خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور بادشاہ الٹا سیدھا کرے گا تو وزارت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو دونوں چیزوں میں ایک عقل ہے جس پر عمل کرتے ہیں اور ایک دل ہے جس کی ہم سنتے ہیں۔ جب ہم قرآن حکیم پر عمل کریں گے تو یقیناً ہم اس کی سنیں گے اور اس سے محبت اور ایک تعلق پیدا ہو جائے گا۔ اس محبت اور تعلق کی بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے بہت سارے اولیاء اکرام پیدا فرمائے۔ ان اولیاء اکرام میں صرف ایک بزرگ ایسے ہیں جن کو محبوب سبحانی کہا جاتا ہے، اور وہ ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ محبوب سبحانی کے خاص چہیتے، بہت محبت کرنے والے، بہت پیار کرنے والے حضرت امیر خسرو رحمۃ الرحمٰ ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے پیر کی شان میں اپنا چشمدید واقعہ جو وہ اپنے دل کی نگاہوں سے دیکھتے تھے یا اپنی عقل کی فراست سے دیکھتے تھے، اس پر ایک غزل لکھی، نعت لکھی، ربائی، جو بھی آپ اسے کہہ لیں، مجھے اس کی تمیز نہیں ہے۔ آپ سب نے سنا ہوگا، ہمارے مشائخ الزام جتنے بھی سجادگان ہیں بزرگان دین کے اولادوں میں، جب بھی وہ قوالیاں سنتے ہیں پچھلے 800 سال سے، تو یہ شعر، یہ غزل، یہ نعت لازمی پڑھی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نمی دانم چ منزل بود، شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص محفل بہر سو رقص محفل بود، شب جائے کہ من بودم۔ اور آخر میں کس کا جو مقطع ہے وہ یہ ہے کہ خدا خود میر محفل بود، اندر لامکاں خسرو
محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ اس شعر کے پڑھنے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء محبوب سبحانی کو اس قدر اپنے مرید پر فخر ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ اے نظام الدین اپنے رب کے لیے کیا لائے ہو، تو امیر خسرو کو ترکی کے رہنے والے تھے یہ، تو میں اپنے رب سے کہوں گا کہ میں اس ترک بچے کا محبت بھرا دل لایا ہوں تیرے لیے۔ یہ محبت، یہ تعلق، یہ دل حضرت نظام الدین اولیاء جو محبوب سبحانی ہیں وہ اپنے رب کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کیا چیز؟ دل کو پیش کر رہے ہیں، اور اس دل میں وہ محبت کہ جو انہوں نے ایک حقیقت بیان کر دی تھی کہ خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ میرے عزیز بھائیوں، 8 سال سے یہ شعر پڑھا جا رہا ہے، مگر جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہر چیز بتدریج ہماری سماعتوں پر آئے گی، ہمارے ذہنوں پر آئے گی، ہمارے دلوں سے نکل کر اس کائنات میں پھیل جائے گی۔ 800 سال سے سنتے سنتے آج وقت آ گیا ہے کہ آج ہم اس محفل میں یہاں موجود ہیں۔ ہم سب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے ہم سارے یہاں جمع ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس محفل کی شمع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم تنہا ہو تو مجھے اپنی ساتھ گنو، اور اگر تم 100 ہو تو 101 و مجھے گنو۔ اللہ تعالیٰ اس محفل میں موجود ہیں، خود اپنے ہمارے رب کے فرمان ہی کے تحت اللہ جل شانہ موجود ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، 800 سال کے بعد آج ہمیں عملی طور پر سمجھنے کی یہ صلاحیت ہوئی، ہم سمجھ پائے کہ آج جو محفل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس محفل کے امیر ہیں، اس محفل کے مالک ہیں، اس محفل کے وارث ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم سب مجھ سمیت ہم سب کے سب حق تعالیٰ جل شانہ کے مہمان ہیں، اور اس محفل کے میر کارواں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس محفل کی شمع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس بات پر میں تمام حاضرین کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ایک خاص بات کرتا ہوں کہ اس محفل میں جو بھی اپنے لیے کوئی دل میں دعا، تمنا، آرزو لے کر آیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بامراد کامیاب واپس لوٹائے گا، کیونکہ اللہ جل شانہ ہمارا مہمان، ہمارا میزبان ہے، اور ہم اس کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی فرماتے ہیں کہ جب لوگ درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ درود شریف پڑھنے والے میرے ہم جلیس ہوتے ہیں، میری ساتھ بیٹھنے والے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسی بات پر عمل کرتے ہوئے میں ہر شخص سے کہتا بھی ہوں، اور آج بھی کہہ رہا ہوں، اور یہ بات آپ لوگوں بھی اپنے بھائیوں تک ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، کہ اپنے گھروں میں بھی مہینے میں ایک دفعہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں اور 10 منٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ ایسا ہی ہے اللہ کے فرمان کے تحت کہ جیسے آپ نے اپنے رب کے ساتھ اور یا درود پڑھا تو رب آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور جب اس کے محبوب پر درود پڑھیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ ہمارے درود کو تو قبول کر لے اور ہماری دعا کو قبول نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی فرماتے ہیں کہ میرے محبوب جب کوئی اپنی دعا کو نہیں کرتا یہ سوچ کے کہ میرے رب کو میری دعا، میری خواہشوں کا تو علم ہے، میں کیوں نہ اس کے محبوب اور اپنے آقا پر درود پڑھوں، تو مجھے قسم ہے اپنے ربوبیت کی کہ میں پہلے اس کی دعا کو قبول کروں گا، پھر درود کو قبول کروں گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم یہ سلسلہ جو آپ یہاں کر رہے ہیں یا ہر جمعرات کو جو ہم خانقاہ میں کرتے ہیں،
اگر ہر مہینے کے کسی دنوں میں آپ اپنے گھر میں یہ محفل کر لیں تو یقیناً یہ برکتیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں گی، اور یقین جانیے کہ یہ واحد محفل ہے جس کو اکابرین کہتے ہیں کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس محفل کو سجایا ہے سرکار کے لیے، حکم پر محمد اللہ جل شانہ کے توفیق من اللہ سے، تو ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوں گی؟ آپ سب حضرات، ہم سب محترم ہیں اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو برے وقت اور بری بات سے اپنی امانت اور حفاظت میں رکھے، ہماری دعاؤں کو اپنے رحم کرم اور فضل سے قبول فرمائے، اور آتی ہوئی ہر مصیبت ہر بلا سے، خواب و من السماوات ہو یا من الارض ہو، من الناس ہو یا من النفس ہو یا من العمل ہو، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امانت اور حفاظت میں رکھے۔ تو بات ہو رہی تھی قلب کی، دل کی بات۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حق تعالی جل شانہ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدم و مبشرم و نذیرا، کہ ہم نے اکثر و بیشتر ہم اس کا ترجمہ اس طرح سنتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بشارت دینے والا، ڈرانے والا اور دیکھنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اگر ہم یہ ڈرانے والی بات کو سوچنے لگیں تو اللہ جل شانہ تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں ان تمام اکابرین سے اور تمام ان علماء سے یا وہ صاحب علم جو یہاں موجود ہیں ان سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اس کا ترجمہ اپنے دل سے کر رہا ہوں، محبت سے کر رہا ہوں، لہٰذا اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ ضرور کریں۔ میری دیوانگی پر اہل خرد بحث فرمائیں، میری دیوانگی پر اہل خرد بحث فرمائیں، مگر پہلے انہیں دیوانہ بننے کی ضرورت ہے۔ محبت کیجئے تو پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے، بات کیا ہے، کیا کہا جا رہا ہے۔ سارے قرآن حکیم کو سامنے رکھتے ہوئے، فرمان الہی کو سامنے رکھتے ہوئے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اس آیت کا مطلب یوں نکلتا ہے کہ انا ارسلناک شاہدم، ہم آپ کو بھیج رہے ہیں اپنا گواہ بنا کر۔ ہم نے جو کچھ بنایا میرے حبیب آپ کو دکھایا، الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ ساری باتیں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا، آپ نے دیکھا ہم نے پہاڑوں کو کیسے نصب کر دیا، آپ نے دیکھا کہ ہم نے زمین کو کیسے پھیلا دیا، آپ نے دیکھا کہ ہم نے آسمان کو کیسے تان دیا۔ میرے حبیب آپ نے اپنے رب کا کمال دیکھا۔ طیرن ابابیل کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا، اور سب سے بڑی بات جو حق تعالی جل شانہ نے شروع میں فرما دی ہے، الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی الی العرش الرحمن فیصل بہ خبیرا۔ ہم نے جو کچھ بنایا زمین و آسمان میں 6 دن کے لیے، 6 دن میں بنایا، جو کچھ اس کے درمیان ہے اور جو اس کے باہر ہے، جو بھی کچھ ہم نے بنایا 6 دنوں میں بنایا، اور عرش کو ہم نے اس پر بچھا دیا، اس عرش کو ہم نے محترم کر دیا، اس عرش پر حکومت قائم کی، کس کی؟ رحمان کی۔ الرحمن، یہاں پھر وہی بات آئے گی کہ رحمان کی حکومت میں کوئی ڈرانے والا کس خوشی میں آئے گا؟ کس چیز کا مطلب ڈرانے والا لیا جا رہا ہے؟ الرحمن، مگر یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیصل بہ خبیرا۔ رحمان کی حکومت کس طرح قائم ہو گئی؟ فیصل بہ خبیرا، یہ تو اس سے پوچھو جو جانتا ہے، جس کو خبر ہے سب کچھ۔ القصہ مختصر کہ جو کچھ بنایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر دکھایا، دکھا کر بنایا۔ تو انا ارسلناک شاہدم، آپ تو ہمارے گواہ ہیں
اے میرے حبیب آپ ہم اپنا گواہ بنا کر آپ کو بھیج رہے ہیں، شاہدم سب کچھ دیکھ لیا آپ نے، مبشرم اب آپ بشارت دیجئے کہ آپ کا رب رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، غفار ہے۔ آپ کے رب کی تو وہ شان ہے کہ جس کو تو بس اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا شان ہے اس کی۔ بشارت دیجئے اپنی امت کو، بشارت دیجئے تمام انسانیت کو کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ کس قدر مہربان ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اپنے رب سے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں ملائکہ گواہ رہنا کہ اس نے مجھے کبھی دیکھا، فرشتے کہتے نہیں، کہ کبھی اس نے مجھے سنا، فرشتے کہتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے باوجود میرے اس بندے کو یقین ہے کہ ہے کوئی رب، اس کو یقین ہے کہ ہے کوئی وقت آنے والا جب اس سے پرسش ہوگی، اس کا ایمان ہے کہ اس سے غلطی ہوئی، اس کا یہ بھی یقین ہے کہ خدا اس کو معاف فرما دے گا۔ تو اے فرشتوں گواہ رہنا کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہی شخص پھر ایک غلطی کرتا ہے، پھر معافی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی وہی کلمات دہراتے ہیں اپنے ملائکہ سے کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کو معاف فرما دیا۔ تیسری دفعہ پھر وہی حرکت کرتا ہے، پھر اپنی رب کی بارگاہ میں، میرا پھر وہی کہنے سے مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی گناہ بار بار نہیں، توبہ بار بار۔ گناہ تو ہم صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنے کرتے ہیں، مگر توبہ بار بار۔ جب تیسری بار توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں تم بھی گواہ رہنا کہ ہمارا بندہ پکا اور سچا ہے اور ڈرتا ہے اپنے رب سے اور جانتا ہے کہ مجھے کوئی معاف کرنے والا بھی ہے۔ تو تم اس میرے بندے سے کہہ دو کہ میرے بندے تو گناہ کرتے کرتے تھک جائے گا، مگر تیرا رب تجھے معاف کرتے کرتے کبھی نہیں تھکے گا۔ یہ ہے ارحم الراحمین، فیصلوا بہ خبیرا، اس سے پوچھو جو سب کچھ جانتا ہے رحمان کی حکومت کیا ہے، اس سے سوال کرو۔ انا شاہدم انا ارسلنا کا شاہدم، ہم نے آپ کو سب کچھ دکھایا، سب کچھ آپ نے دیکھا۔ بشارت دیجئے کہ آپ کا بہت رحیم اور کریم ہے۔ نماز قضا ہو گئی ادا کر لیجئے، روزے قضا ہو گئے ادا کر لیجئے، نہیں کر سکتے تو فدیہ دے دیجئے۔ حج اگر استطاعت ہے تو کر لیجئے۔ اسلام میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو آپ سے قضا ہو جائے تو آپ کی گردن اڑا دی جائے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی فرماتے ہیں کہ میرے حبیب ہم نے دین اسلام کو آپ کے لیے مشکلات بنانے کے لیے نہیں بھیجا، ہم نے تو آپ کی راحتوں کے لیے دین اسلام کو بھیجا ہے۔ ہم نے اس کو اپنے لیے اتنا سخت کر لیا کہ ہر آدمی کہتا ہے بھائی دیندار لوگوں کی بات اور ہے، ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو دنیا دار ہیں۔ اس طریقے سے کر کے دین سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں جیسے کسی کو جیل میں بند کرنا ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب ہم نے آپ کی راحتوں کے لیے دین کو اتارا، اور ہم نے اس دین کے ساتھ کیا ہمارے دیندار لوگوں نے کیا عمل کیا، ہم لوگوں کو بھڑکا دیا، بہکا دیا، یہی کہہ کے کہ ڈرانے والا بنا کر کہاں ڈرایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہی تو فرمایا کہ جو کام نہیں کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی، جو اچھا کام کرے گا اس کو یہ انعام ملے گا، جو توبہ کر لے گا اس کی اللہ تعالیٰ معافی فرما دے گا۔ اس میں کہاں ڈرانے والی بات ہے؟ اس رحمان سے ڈرا دے۔ ہمارا حال تو وہی ہے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور سلام پھیر کے کہتے ہیں بچ کے رہنا اللہ میاں جہنم میں پھینک دیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب ہم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو جنازے کی کتنی حرمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اگر گھر میں مردہ ہے تو آگ نہیں جلاؤ، اس کو پلنگ پہ رکھو، خود نیچے بیٹھو، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہو، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو، اور اس پر مکھی نہ بیٹھنے دو۔ جب لے کے چلو تو آرام سے لے کے چلو کہ اسے حج کو لینا ہے۔ جنازہ آگے ہو، لوگ پیچھے ہوں، احترام سے لے کے چلو۔ مردے کا کس چیز کا؟ اس تودے کا، وہ جو مٹی کا تودا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں، مگر اس کا احترام ہو رہا ہے۔
قبر میں رکھو تو اس طرح رکھو کہ اس کی کمر میں پٹا ڈال دو اور چادر ڈال دو کہ اسے لچکے نہ ہو۔ رکھنے سے پہلے قبر میں ہاتھ سے دیکھو کہ کوئی کنکر پتھر نہ ہو۔ جب لحد کو بند کرو تو مٹی گارے کو گارا بنا کے مٹی کا ریخوں میں بند کر دو تاکہ اس کے اوپر مٹی نہ گرے۔ کس قدر! اور یہ حکم ہے کہ جب مردے کو دفن کر دو تو تھوڑی دیر وہاں قیام کرو تاکہ مردہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے مانوس ہو جائے۔ کیسے ممکن ہے کہ یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود ہمارے ہٹتے ہی فرشتے ٹھوکنے رکھے؟ اللہ تعالیٰ وہی رحمان آج رحمان ہے میرے عزیز بھائیوں۔ آج بھی ہم اس کی مٹھی میں ہیں، مر جائیں گے جب بھی اسی کی مٹھی میں، یوم الحشر اٹھیں گے تو بھی اسی کی مٹھی میں ہیں۔ جس فرمایا جاتا ہے کہ جس کے دماغ میں سورۃ فاتحہ ہے، 7 مثانی ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ جہنم میں تو وہ لوگ جائیں جو اللہ کو مانتے نہ ہوں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی کہے گا جنہیں مانتے تھے ان سے کہو کہ وہ تمہیں جنت میں بھیج دیں۔ اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو دنیا بھر کی پوجا کرتے ہیں، کسی نے بتوں کو بنا لیا ہے، کسی نے آگ کو بنا لیا ہے، کوئی چاند اور سورج کو پوجتا ہے۔ ذرا اپنی عقل پر ہاتھ پھیر کے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے تو بتاؤ کہ کیا آگ ہمیں بخشوا دے گی؟ کیا بت ہمیں بخشوا دیں گے؟ کیا ہم اور جو دنیا بھر کے چکر خدا اور رسول کے علاوہ ہمیں کون بخشوا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور بخشنے والے حق تعالی جل شانہ ہے۔ کسی کی سفارش نہیں چلتی سوائے اللہ کے اذن کے کہ جس کو وہ اذن فرما دے، اور وہ اذن محمد الرسول اللہ کو ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کتنا رحیم اور کریم ہے، کتنا غفور الرحیم ہے۔ قہار ہونا چاہیے، جبار ہونا چاہیے کہ یہ صفتیں ہیں۔ اگر ہم اپنے رب سے منہ پھیریں گے، ارے وہ تو پھر بھی ہمیں اپنی طرف بلاتا رہتا ہے۔ اس مالک کا رحم تو یہ ہے کہ وہ ہر رات آسمان پر، جو زمین سے متصل آسمان ہے، اس پر نظر فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو سزا دے کر کہتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو اپنی مغفرت چاہتا ہو۔ اور جب شب قدر کی راتیں، شب برات کی راتیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نزول کر پہلے آسمان پر آتا ہوں اور اپنے دست قدرت، دست رحمت کو زمین پر پھیلا دیتا ہوں کہ آج جو مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کو عطا کروں گا، اور جو کچھ بھی مانگے گا میں اس کو دین اور دنیا کی خیر اور برکت عطا فرماؤں گا۔ کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ کرنے کی؟ اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے۔ اس نے رحمان کی حکومت قائم کر کے رحمت للعالمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دار فانی میں بھیج دیا ہے۔ تو انا ارسلناک شاہدم، گواہ تو اللہ تعالیٰ کے محمد الرسول اللہ ہیں، کیونکہ سب سے پہلے اسی گواہی میں ایک بات اور عرض کروں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنڈی بجائی دروازے کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہوں جبرائیل۔ شان رسالے سے آپ دیکھیے کہ دروازے کی کنڈی جبرائیل علیہ السلام بجا رہے ہیں۔ گھر میں گھسنا جو ہے وہ ادب کے خلاف ہے، جبکہ ہم لوگ تو بغیر کہے سنے لوگوں کے گھر میں گھس جاتے ہیں۔ نہیں گھسنا، ہمیں اپنے خود بھی اپنے گھروں میں گھسیں تو کھکار کر گھسیں، مطلب انہیں پتہ ہو کہ ہاں گھر والا آ رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کنڈی بجاتے ہیں، فاطمہ الزہرا پوچھتی ہیں کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں جبرائیل۔ آپ سامنے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ چچا جان خیریت تو ہے، ٹھیک ہیں آپ؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ فاطمہ، میں تو آپ کے والد سے بہت سال پہلے پیدا ہوا ہوں، آپ نے مجھے چچا کیوں کہا ہے؟ مجھ کو تو آپ طیبہ کہیے۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا یہ چچا بھتیجی میں کیا بات ہو رہی ہے؟ آپ نے خود چچا کہہ دیا ان کو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اسی بات پہ تو میں کہتا کہ مجھے چچا فاطمہ نے کہا، آپ نے بھی مجھے چچا کہہ دیا جبکہ میں تو بہت پہلے پیدا ہوا ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل،
جب تم پیدا ہوئے تو تم نے کیا دیکھا؟ جبرائیل علیہ السلام کا یا رسول اللہ جب میں پیدا ہوا تو میں سجدے میں تھا اور 10,000 سال تک میں اپنے رب کی ثنا بیان کرتا رہا ہوں، اپنے رب کی حمد بیان کرتا رہا ہوں 10,000 سال تک۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل سر اٹھا اور افق میں دیکھ کہ تو اب اس قابل ہو گیا ہے کہ افق میں دیکھ سکے۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو افق میں ایک روشن ستارہ تھا، ایک نور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس کی ثنا بیان کرو۔ میں نے 10,000 سال تک اس نور کی ثنا بیان کی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میں تیری بوسط سے تیرا پیدا ہونے سے کروڑوں سال پہلے پیدا ہو چکا تھا اور میں تیرا پیدا ہونا دیکھ رہا تھا، تیری حمد کرنا سن رہا تھا، اور جب تیرا دیکھنا میں دیکھ رہا تھا اور تیری ثنا بھی میں سن رہا تھا، تو میں تو تیرے سے کروڑوں سال پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ تو فاطمہ نے تجھے صحیح کہا کہ چچا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ دیکھا جو اللہ جل شانہ نے صدقے میں محمد الرسول اللہ کے بنایا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کے لیے بنایا جائے اسی سے چھپا کر رکھا جائے؟ کوئی اللہ تعالیٰ سرپرائز دے رہے ہیں؟ نہیں، خود سرپرائز تو خود محمد الرسول اللہ ہیں۔ تو انا ارسلناک شاہدا، ہم نے سب کچھ آپ ہمارے گواہ ہیں یا رسول اللہ۔ اے محمد آپ اپنے رب کے گواہ ہو، شاہدم دیکھنے والے ہو، سب کچھ دیکھ چکے ہو آپ۔ مبشرم، اور اب بشارت دیجئے کہ آپ کا رب کتنا رحم کرم اور فضل والا ہے۔ آپ خود اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ہزاروں خطاؤں اور گناہوں اور بےہودیوں اور بدتمیزیوں کے باوجود ہمیں ایک توقع ہے اپنے رب سے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے گا، اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے گا، اللہ تعالی ہماری گناہوں اور خطاؤں کو نظر انداز فرما دے گا۔ یہ یقین ہے ہم کو، یہ ہم کو یقین ہے کہ اللہ معاف فرماتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دعا ہے کہ اے اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا میں تجھے سوچتا ہوں، اے اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا میں تجھے سوچتا ہوں، اور میں ویسا ہی ہوں جیسا تو نے مجھ کو بنایا ہے۔ میں اس کو بات کو بدل رہا ہوں، میں بھی ویسا ہی ہوں جیسا تو نے بنایا ہے۔ تو ہم سب اس توقع کے ساتھ جی رہے ہیں کہ جب ہم اپنے رب کی بات، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا میرے بندے تو جو توقع لے کر مجھ سے ملے گا میں تیری ساتھ ویسے ہی پیش آؤں گا۔ کون ہے ہم میں ایسا؟ چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں، چاہے وہ بزرگان دین مشائخ الزام ہوں، چاہے وہ عام آدمی ہوں، ہر شخص اپنے رب سے رحمت کی توقع لیے پھرتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی توقعات پر اس کا رب پورا نہ اترے، اس کی توقع کو ٹھیس پہنچا دے؟ ہم کسی سے توقع لگائیں، کسی پر اعتبار کریں، وہ ہمارا دل توڑ دے تو وہ تو انسان، مگر کیا رب کسی کا دل توڑتا ہے؟ نہیں، ہم تو اس کی عیال ہیں، اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ میرے بندے، میرا پیار 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ ہماری تو ایک ماں 1000 تقریب کاریوں کے باوجود ہم کو اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ تھوڑا سا الٹا سیدھا ہو جائے تو نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، بچہ تکلیف میں آ جائے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی ماؤں کا عمل جانتے ہیں کہ ہماری مائیں ہماری راحتوں کے لیے اپنے آنسو بہاتی ہیں، ہماری عافیت کے لیے اپنے آنسو بہاتی ہیں، ہمارے لیے ہر دم دعائے خیر کرتی ہیں، چاہے ہم بھلے اپنی ماؤں کا دل دکھاتے ہوں، تکلیفیں پہنچاتے ہوں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہوں، لیکن ایک ماں کا دل ہے جو ہمارے لیے ہر وقت دعا کرتا ہے، ہماری عافیت کے لیے بارگاہ الہ میں عرض و معروض کرتا ہے۔ یہ ماں کا دل ہے۔ ہم اپنی ماں کے بارے میں بتا نہیں سکتے کہ ہماری ماں کتنا ہم سے پیار کرتی ہے، مگر اللہ جل شانہ وہ ارحم الراحمین رب ہے جو مثال دیتا ہے کہ میں تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یہ رحم ہے اللہ کا، اور محمد الرسول اللہ کو کہہ دے کہ میں تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیج رہا ہوں۔ بھائیو کیسے ممکن ہے؟ کس طرح؟
میں پھر معذرت چاہوں گا ان اکابرین سے، ان علماء دین سے کہ میری یہ دیوانگی ہے، مگر اس پیار کو پیار سے محبت سے بھی تو کبھی قرآن کو دیکھو۔ قرآن حکیم کو ہم نے اسی لیے دیکھا کہ ہم دوسروں پر بازی لے جائیں، ہم اپنے مسلک کو صحیح کرنے کے لیے ہم قرآن کی آیت کو ڈھال دیں، ہم پڑھ لیں۔ جتنے بھی مسلک ہیں سب قرآن کی آیتوں کے چکر میں ہیں، مگر میرے عزیز بھائیوں، ہم اللہ سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس چلتے خاموش محمد رسول اللہ جو قرآن حکیم ہے ہمارے گھروں میں، اس کا تقدس، اس سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کو کیوں نہیں محبت سے سنتے؟ اس میں غور اور فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرماتا ہے کہ کتاب حکمت میں اس میں غور اور فکر کرو۔ 1400 سال سے جو ایک قانون ایک چلا آ رہا ہے، اسی پہ لکیر فقیر بنے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ آپ خود ہی بتائیے کہ محمد رسول اللہ کو ڈرانے والا، توبہ توبہ توبہ۔ میرے عزیز بھائیوں، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بشارت دینے والا، بشارت یہی ہے کہ میرے بندے تو جو توقع لے کے مجھ سے ملے گا میں ویسی تیری ساتھ پیش آؤں گا، بشرطے کہ تو میری ذات کبریائی میں کسی کو شریک نہ کر لے، بتوں کو شریک نہ کر لے، آگ کو شریک نہ کر لے، چاند اور سورج کو شریک۔ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے وہ ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا رب تو وہ ہے جس کو کبھی زوال نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی نہ ابتدا کہ وہ ابتدا اور انتہا کچھ نہیں ہے، وہ رب ہے۔ اگر ہم اس سے ڈریں گے، اپنی بطاعت کے مطابق، اس کی توفیق کے مطابق اس کو یاد کریں گے، ہم سے غلطی ہو جائے تو معافی چاہیں گے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین یہاں ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے غلط کیا، ٹھیک نہیں کیا، بدتمیزی کی، گناہ کیا، اس کا گناہ وہاں معاف ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ میری خطا کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کی توبہ پر معاف تو ہم نے جب ہی کر دیا جب اس کو احساس ہوا، مگر جب وہ توبہ کرتا ہے تو ہم اپنے خزانے سے ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ توبہ کرنے کی ایک نیکی جو اللہ اپنے خزانے سے دے۔ میرے عزیز بھائیوں، ساری زندگی کی ہماری عبادتیں ایک طرف اور اللہ کی عطا کردہ ایک نیکی کا اجر ایک طرف، وہ کس کا؟ ارحم الراحمین۔ ارحم الراحمین کے لیے رحمت للعالمین آ رہے ہیں، ڈرانے والا۔ توبہ توبہ، توبہ کرنا چاہیے۔ کیا اب بات آ گئی نذیرہ کی۔ جب شاہدم ہیں تو سب کچھ دیکھا اور قیامت تک دیکھا، سب کچھ دیکھے۔ آسمان کی آیت، قرآن کی آیتیں بتدریج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی رہیں۔ کوئی تو ہوگا پوچھنے والا اللہ سے کہ اللہ یہ قرآن حکیم جو آپ نے مرتب کیا ہے یہ محفوظ بھی رہے گا؟ کوئی کچھ ایسا تو نہیں کہ اس میں سے کوئی گڑبڑ ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، اس کی تو ہم حفاظت کریں گے۔ آج میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو 313 یا 104 صحیفہ جات کے وارث ہیں قرآن کے علاوہ، ان کی کسی کی بھی کتابیں صحیح طور پہ موجود ہیں، وہ خود نہیں جانتے ہیں، مگر وہ یہ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم 1400 سال پہلے جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ جب ایک کتاب کی سند موجود ہے، جب ایک کتاب کی حرمت موجود ہے، تو پھر اس کو تسلیم ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، مگر حقیقتوں سے انکار سوائے اس کے کہ بزدلی اور گھٹیا پن ہے، اس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں کیا بات کر رہا تھا بھول گیا، لیکن حق تعالیٰ جل شانہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَذِيرًا وَنَذِيرًا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اب نذیرہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ دیکھنے والا، نظر کرنے والا۔ تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے گواہ ہیں،
یوم اول سے لے کے یوم آخر تک اور اس کے بعد تک اور اس کے بعد تک، جہاں تک کہ ہماری عقل نہیں جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دیکھنے والے، جاننے والے ہیں۔ فَيَسْأَلُ بِهِ خَبِيرًا، جو اس سب سے واقف ہے اس سے پوچھو۔ اللہ کی رحمان کی شان اگر پوچھنی تو اس سے پوچھو جو جانتا ہے، خبیرہ، جو خبر اس کے پاس ہے۔ تو جو آئندہ کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھنے کے لیے بھیجا ہے دوبارہ پھر؟ نہیں بھائی نہیں، عقل پہ ہاتھ مارو۔ نذیر کے معنی ہیں، نذیرہ کے معنی نذیر کے مثال کے ہیں۔ مثال کوئی ہے اس کائنات میں محمد مصطفیٰ جیسا؟ یہ ساری قرۂ ارض جو صدقے میں محمد الرسول اللہ کے بنائی گئی تھی، ہر چیز کی یہ خواہش تھی کہ اللہ اپنے محبوب کا دیدار ہمیں بھی کرا دے۔ آئیے اب ہم اس طرف چلتے ہیں۔ عرش الہی کو جب بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کرسی بنائی، تو عرش الہی اپنے بلند ہونے پر اور حسین ہونے پر نازاں ہوا، تکبر کیا اس نے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے ایک سانپ بنایا، اور وہ سانپ عرش الہی کو لپٹ کر اور کرسی کے اوپر اپنے پھن سے اس نے سایہ کر لیا۔ وہ سانپ اس قدر خوبصورت ہے کہ وہ عرش اور کرسی سے بھی بلند ہو گیا۔ عرش کو شرمندگی ہوئی کہ میں نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ اور جب اس نے لرزنا شروع کیا خوف خدا سے، تو اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی۔ اللہ نے کہا کیوں، اب کیوں لرزتا ہے، اب کیوں خوف کرتا ہے؟ کہ اللہ غلطی ہو گئی ہے، لرزتا رہا کہ اب لرزتا کیوں ہے؟ کہ اللہ میری ایک دعا بھی ہے۔ کہا کیا دعا ہے؟ کہ میرے رب جب آپ کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی پر تشریف لائیں تو میری درخواست یہ ہے کہ اپنی نالین کے ساتھ عرش پر چلے تو میرے دل کو قرار آ جائے گا۔ اللہ تعالی نے وہ دعا عرش کی قبول فرمائی کہ آپ جب اس پر چلیں تو اپنی نالین کے ساتھ چلے۔ یہ عرش کی خواہش تھی کہ نالین مبارک، یہ عجیب بات ہے کہ رحمت للعالمین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے رف رف سے عرش کے اوپر قدم رکھا تو اپنی نالین مبارک کو رف رف پر اتار دیا۔ آپ نے اپنا پائے مبارک عرش پر رکھا تو عرش پھر ہلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب ہمارا اس سے وعدہ ہے کہ آپ اپنی نالین کے ساتھ عرش پر چلیں گے، آپ براہ کرم نالین پہن کر تشریف لائیے۔ مگر اس کے اندر رحمت للعالمین کی ایک حرمت دیکھیے، ایک حرمت ہم اپنی عقل کی بساط سے کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ عرش نے یہ دعا کی ہے، عز و انکساری کے لیے اور محبت رسالت مآب کے لیے اس نے دعا کی ہے کہ نالین لے کر چلیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کو پسند کر کے، اس سے محبت کا اظہار کر کے، اپنی بڑائی اور بزرگی کے اظہار کے لیے اپنا خالی قدم مبارک عرش پر رکھا تاکہ عرش بوسہ دے دے اس کو۔ یہ عطا تھی محمد مصطفیٰ کی، کس کے لیے؟ عرش الہی کے لیے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو بہت سارے جو مکہ معظمہ میں جو دو پتھر ہیں، ایک حجر راحہ اور دوسرا حجر متکلم، ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے میں پہنچے تو آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حیران ہو کے ادھر ادھر دیکھتے تھے۔ ایک پتھر بولا یا رسول اللہ میں ہوں، میرا نام حجر میں متکلم ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا تو میں نے دعا کی تھی کہ جب تیرے حبیب یہاں تشریف لائے تو اے اللہ مجھ کو زبان دینا کہ میں ان کو سلام کر سکوں۔ اللہ نے میری اس دعا کو قبول فرمائی۔ اور یا رسول اللہ یہ جو برابر میں جو پتھر ہے اس سے دعا کی تھی کہ جب محمد مصطفیٰ یہاں آئیں تو اے اللہ میری درخواست یہ ہے کہ وہ مجھ سے لگ کے بیٹھے تاکہ میں انہیں راحت پہنچاؤں۔ اور بے شمار سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسط کے لیے جو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ایک مرتبہ آپ کسی جنگ میں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک راستے میں قیام ہوا ایک جگہ، کھانے کا وقت ہوا،
آپ نے فرمایا سب صحابہ کو کہ سب اپنا اپنا کھانا نکالیں اور کھا لیں۔ سب نے اپنی تمام وہ جتنا بھی فوج تھی، جتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تھے، سب نے اپنا اپنا کھانا نکالا۔ کسی کے پاس بھی سالن نہیں تھا، سب روٹیاں تھیں۔ اتنی دیر میں ایک محال کی مکھی، شہد کی مکھی آئی، وہ کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر کے سامنے بھنبھنائی تو حضرت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان کو حکم فرمایا کہ یہ مکھی کہہ رہی ہے کہ یہاں قریب میں غار ہے، اس غار میں شہد ہے، آپ وہاں سے وہ توڑوا لیجئے۔ چنانچہ اور صحابہ اکرام اور یہ تینوں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین گئے اور وہاں سے وہ شہد نکال کے لے آئے۔ اس سے تمام صحابہ نے روٹی کھائی۔ اس کے بعد پھر وہ مکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کچھ کہنے لگی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب کیا کہتی ہے یہ؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ میں نے اس سے دو باتیں پوچھی۔ ایک تو یہ بات پوچھی کہ تم نے یہاں لقدق میدان میں جہاں کوئی بھی نہیں آتا، تم نے یہاں شہد کس خوشی میں جمع کیا تھا اور یہ اتنا بہت سارا؟ تو اس مکھی نے کہا کہ ہاں، آج سے 1000 سال پہلے فرشتے یہاں کی صفائی کر رہے تھے اور یہ بات کر رہے تھے آپس میں کہ یہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لائیں گے، سب کھانا نکالیں گے تو کسی کے پاس سالن نہیں ہوگا کھانے کے لیے۔ ہم نے یہ بات سنی تھی، اس دن سے ہم نے یہ شہد جمع کرنا شروع کر دیا کہ محمد مصطفیٰ آئیں گے تو ہم ان کو یہ شہد پیش کریں گے۔ مکھی، شہد کی مکھی، آپ ذرا غور فرمائیے۔ اب یہ وہ شہد کی مکھی تو 1000 سال زندہ نہیں رہتی، یقیناً اس کی نسل میں یہ بات بتدریج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پہنچتی رہی ہوگی۔ جس طریقے سے یمن کے بادشاہوں کو پہنچی، یمن کے بادشاہوں پہ جب توریت اتری تو اس توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا کہ آپ تشریف فرما ہوں گے، آپ دنیا میں تشریف لائیں گے اور مدینہ منورہ میں ہجرت کریں گے۔ بادشاہ نے بلا کر کاتب کو کہا کہ میری طرف سے خط لکھو محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ ہم آج سے آپ کے دین کا اقرار کرتے ہیں، ہمارا بھی دین وہی ہوگا جو آپ کا ہوگا، آج سے وہی دین ہے۔ اس بادشاہ کے بیٹے کا جب انتقال ہو گیا، اس نے بھی اس فرمان پر دستخط کر دیا کہ یا رسول اللہ میرا بھی سلام ہو۔ وہ 400 سال تک وہ خط چلتا چلا آیا۔ آخر میں آ کے خزرج اور اویس میں یہ معاملہ ہوا کہ یہ تم نے کیا ڈرامہ کیا ہوا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم بھی مسلمان ہوں گے، یہ آپ نے کیا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے؟ یا تو آپ بادشاہت چھوڑ دیں یا پھر یہ سب خط لکھنا چھوڑ دیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بادشاہ تھے، انہوں نے کہا ہم بادشاہت چھوڑ سکتے ہیں مگر دین رسالت مآب نہیں چھوڑ سکتے، اور وہ سب کے سب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ ان کا بھی وصال ہوا، اس پہ دستخط تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ وہ خط تھا اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر بیٹھی۔ محمد مصطفیٰ کا جو مہمان ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے 600 سال سے مسلمان کر کے رکھا ہوا تھا۔ بتدریج وہ خط پہنچتا رہا۔ وہی بتدریج اس شہد کی مکھیوں کا بھی سلسلہ ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا اس مکھی نے بتایا کہ 1000 سال سے ہم یہ شہد آپ کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال فرمایا اور میں نے اہلی سے پوچھا کہ تم تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے پھیکے، کڑوے، میٹھے ہر قسم کے پھلوں کا عرق چوس کے یہاں لا کے جمع کرتی ہو، یہ شہد میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ اس مکھی نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایک درود پڑھتے ہیں، اس درود کی برکت سے ہمارے منہ میں جو بھی چیز آتی ہے میٹھی ہو جاتی ہے۔ آج اسی کی درود کی برکت سے شہد کے لیے قرآن حکیم فرماتے ہیں کہ یہ اصل ہے، یہ شفا ہے اس میں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
تمام مخلوقات کو پتہ تھا کہ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ چرند پرند درند غرض کے ہر کچھ چیز، چاہے وہ عرش و جو بھی مخلوق ہے الہی، اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے۔ ہر چیز بے چین تھی، وہ چاند ہو یا سورج ہو، زمین ہو یا آسمان ہو، فرشتے ہوں۔ کہتے ہیں جب آپ معراج کی رات گئے تو جنت کی حوریں جنت کے بالکونیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک جھک کے دیدار کر رہی تھیں۔ ہر چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی دعا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تمام قرائے ارض کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے نذیر آپ کی جیسی نذیر کوئی ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ سب آپ کو دیکھ لیں۔ آپ نہیں دیکھ لیں سب کو، آپ تو دیکھتے ہی آ رہے ہیں، ہمارے گواہ تو آپ ہیں، ہمارے بارے میں بتانے والے تو آپ ہیں۔ اللہ جل شانہ کو وہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات اپنے بھائیوں تک، کیا انسانیت تک پہنچائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، سب گواہ اللہ کے وہ ہیں اور ان کی گواہی پر ہم کو یقین ہے۔ اب ہم نے عقل سے یقین کیا تو ہم نے نماز روزہ حج اور زکوٰۃ کرنا شروع کر دیا، اور اگر ہم نے ان کی بات پر دل سے یقین کیا تو میرے عزیز بھائیوں، جنہوں نے دلوں سے یقین کیا وہ پھر بڑے بڑے بزرگان دین ہوئے، جن کے آج بڑے بڑے جبے اور قبے بنے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک پیارے بندے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محترم کون ہے؟ ہم سب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، زندہ ہیں، اسی طرح جیسے، بس ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے اور ان کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، پردہ فرما گئے ہیں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمتیں اور رحمتیں اور برکتیں آج موجود ہیں، اور بدرجہتم موجود ہے۔ اپنی بساط کے مطابق ہر آدمی اس کو دیکھتا ہے۔ اگر ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں کہتا ہوں اگر قرآن حکیم سے محبت ہو جائے، یہ قرآن خود بخود رہنمائی، یہ بولنے لگتا ہے قرآن۔ مگر ہم نے تو لکیر کے فقیر بنے ہوئے، ہم نے بس یہ گھڑلی جو بات چلی آ رہی ہے آج تک قرآن حکیم میں، بس یہی حکمت ہے جو ہمارے علماء دین نے ہم کو بتا دیا۔ اس حکمت کو بتانے سے، اس حکمت کو جو عقلی دلائل ہیں، عقلی دلائل کی بنیاد پر خود مسلمانوں میں کتنے فرقے ہو گئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، کوئی یہ بات بتا سکتا ہے کہ جتنے بھی مشائخ حضام اور بزرگان دین ہیں، کسی کا کسی سے اختلاف ہے، کوئی کسی کے خلاف بولتا ہے، کوئی کسی پر بہتان ترازی کرتا ہے؟ نہیں، اولیاء اللہ ہیں، محبت کرنے والے اپنے رب سے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہوں وہ آپس میں دست و گریبان ہو جائیں؟ مگر ہم نے کیونکہ اپنی عقل کو، عقل تو فتنہ ہے، میں کہتا ہوں یہ سر جو ہے نا، عقل جو یہ شیطان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ جب بھی ہم عقل سے کسی چیز کو سوچیں گے تو یقیناً دوسرے پر ہم کہنا چاہیے چاند ماری کریں گے، کسی کو کچھ کہیں گے، کسی کو نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میرے عزیز بھائیوں، اس کائنات میں ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، اور ہر انسان میں اللہ جل شانہ نے کوئی ایک خصوصیت رکھی ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ وہ کوئی بھی انسان کی بات کر رہا ہوں، کسی مسلمان اور غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پسند کی کوئی چیز رکھی ہے جو اسے کھلاتا بھی ہے، پہناتا بھی ہے، جب وہ سو جاتا ہے تو اسے کروٹیں بھی بدلتا ہے، اس کی بھی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے، اس پر بھی کرم فضل فرماتا ہے۔ جب مرے گا تو اس سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ بھائی تو بت کو پوچھتا تھا، اب اسی کو بلا تاکہ وہ جہنم سے نکال کے تجھے جنت میں داخل کر دے۔ میں آپ کو بڑا مسلک کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے پیر کے سامنے دادے پیر کی تعریف کرے تو اس کو تجدید ایمان کرنا چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص
جو اپنے پیر کے سامنے دادے پیر کی تعریف کرے اس کا ایمان پر خاتمہ ہونا مشکل ہے۔ جب ہم اپنے پیر کے پاس موجود ہیں تو بس وہ سب کچھ ہے۔ حکم ہوتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے پیر کو خدا اور رسول کے مانند جانو۔ جب تک آپ اپنے پیر سے محبت نہیں کرو گے، آپ نے پیر سے محبت کرنی ہے محمد الرسول اللہ کے لیے، اور محمد الرسول اللہ سے محبت کرنی ہے اللہ کے لیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج جو محفل ہم یہ کر رہے ہیں، اس میں بھی دراصل ہم اپنے آقا محمد الرسول اللہ کی خوشی چاہیے، ان کی نظر کرم چاہیے۔ کیوں نظر کرم چاہیے؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے رب کی رحمت چاہیے، اپنے رب کا کرم اور فضل چاہیے، آج بھی چاہیے، اور فلاح دارین چاہیے ہم کو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حق تعالی جل شانہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور عقل سلیم عطا فرمائے، تاکہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو کسی حد تک پہچان سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرۂ ارض میں بنانے سے پہلے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر قرآن حکیم فرمایا۔ قرآن مستند اور اسی طرح موجود ہے، باقی کوئی صحیفہ اس طرح موجود نہیں ہے۔ تو قرآن حکیم فطرت کے مطابق، فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ اب فطرت انسانی کو آپ اور مختص کر دیجئے کہ یہ انسانیت کی کتاب ہے، یہ دین انسانیت ہے، اسلام دین انسانیت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ آپ دنیا میں جہاں چاہے چلے جائیں، امریکہ، یورپین ممالک، جہاں جہاں چلے جائیں، لفاظی کرنے کے تو بہت کچھ ہم لوگ اپنوں کے خلاف چغلیاں کرتے رہتے ہیں، مگر سچ بات پوچھئے تو آپ کو ان کے اندر، میں 6 سال تک آرام کو میں نے سروس کی، مجھے 2 باتیں ان کی بری لگی، امریکنوں کی، وہ انگریز لوگوں کی 2 باتیں مجھے ان کی بری لگیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کتا پالتے ہیں اور ان کے گھر کا فرد ہوتا ہے وہ، اور دوسری بات یہ کہ ان کے ہاں ننگے پھرتے ہیں۔ یہ 2 باتیں بری ہیں، لیکن جتنا بھی آپ کو دین اسلام میں ملے گا ایک انسانیت کا معاملہ، وہ سارا کا سارا انہوں نے اپنے اوپر اپلائی کیا ہوا ہے۔ آپ کس طرح ایک مسلمان کو جینا چاہیے، کس طرح مسلمان کے کام آنا چاہیے، کس طرح مسلمان کی عزت اور حرمت قائم کرنی چاہیے، اگر دیکھنا ہے تو وہاں جا کے دیکھیے جنہیں اللہ نے ترقی دے رہا ہے۔ مگر اس ترقی کا مقصد یہ نہیں کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہم ان پر اعتراض تو کرتے ہیں، مگر ان کے اعمال کو، ان کے طور طریقوں کو ہم اپناتے نہیں۔ یہ ان کا طور طریقہ نہیں، یہ تو مسلمانوں کا طور طریقہ ہے۔ ہم صرف مسلمان ہو گئے اور ہم جو دل چاہے کریں، جتنے چاہے ہم اپنے خدا رسول بنا لیں، جو چاہے ہم حرکتیں کریں، جتنی چاہے ہم برا بھلا گالیاں جو چاہے کرتے رہیں، یہ تو اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو مسلمان کی چغلی کو حرام قرار دیتا ہے، اسلام تو اپنے بھائی کو تکلیف پہنچانے کو حرام قرار دیتا ہے۔ اسلام تو محبت اور پیار کا دین انسانیت ہے۔ اگر ہم کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو کیا ہم انسان ہیں؟ پھر تو ہم وہی گائے بیل ہو گئے، کسی کو سینگ مار دیا، کسی کو دلتی مار دی، اس کے علاوہ ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ سے میں کہتا ہوں کہ دین پر چلو، اور جو دین پر چل رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ ان کا بڑا بہترین طور طریقے، جس کی میں ابھی تعریف کر رہا ہوں کہ اگر دین دیکھنا ہو اسلام، تو وہاں دیکھو کس طریقے سے ایک دوسرے کی، میں نے 6 سال میں کبھی کسی عورت کو کسی کی غیبت کرتے نہیں سنا، کسی کی کچھ میں بحیثیت مسلمان کے میں دیکھتا تھا کہ وہ سارے جو اسلام میں قوانین ہیں انسانیت کے لیے، وہ پہ تو یہ چل رہے ہیں، اور ہمارا حال عجیب ہی قسم کا ہے۔ ہم تو جب تک دوسرے کی بے عزتی نہ کر لیں، ہمارا تو کھانا ہی نہیں ہضم ہوتا، ہم تو اپنی عزت بناتے ہیں دوسروں کی بے عزتی کر کے۔ ایسا نہیں ہے، یوں نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قوم کو، ایک مخلوق کو ہمارے لیے پیدا کیا، جو خدا کو نہیں مانتے مگر قرآن پر عمل کر رہے ہیں۔ وہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کا فرمان کہ اے محمد، یہ جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، بالکل ایسی طریقے سے تمہیں بھی پہچانتے ہیں۔
ایسے بھی آج دنیا میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ سب کے سب جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ سے زیادہ محترم کوئی نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ قرآن سے محترم کتاب کوئی نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ دین اسلام سے محترم دین کوئی نہیں ہے. عمل بھی کر رہے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں. نہ مانو نہ مانو. جب اپنے رب کے سامنے، اپنے گاڈ کے سامنے، اپنے بھگوان کے سامنے جاؤ گے تو خود بخود ہی جوتے کھاؤ گے. پھر تو وہ یہی کہے گا کہ جس کو تم بے وقوفی اتنے عقل مند سب کچھ ہونے کے باوجود بھلا غضب خدا کا آگ کو پوج رہے ہو، سانپوں کو پوج رہے ہو، درختوں کو پوج رہے ہو، آسمان سانس ہر چیز ہر اس چیز کو پوچھ رہے ہو جس کی فنا ہے، جو ختم ہو جائے گا، قصہ مختصر ہو جائے گا. جس کا آگ پہ پانی ڈال دو بجھ جائے گی، ہم اپنا پوچھتے رہو اس کو. سوائے اس کے کہ بیوقوفی ہے، عقلوں پر مہریں لگ گئی، پاگل ہو گئے. ٹھیک نہیں ہے. اگر دین اور دنیا کی بھلائی چاہتے ہو، اور جو بھی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ قرآن حکیم پر عمل کرے اور قرآن کو دل سے چاہے. خالی وہ میرے والد کہا کرتے تھے، والد مرحوم، کہ ہم اپنے بچپن سے بس یہی سنتے آئے کہ حدیث میں یہ آیا، قرآن میں یہ آیا، حدیث میں آیا، قرآن میں آیا. سنتے سنتے تھک گئے. کوئی کام کی بات بھی تو کر لو، کچھ تو بتا دو لوگوں کو. مگر بتائیں کب؟ بتائیں گے تو اس وقت. نماز کو ایک ہی جملہ آتا ہے، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے. بھائی کھانا بھی تو فرض ہے. کون سا کام ایسا ہے جو ہم پر فرض نہیں ہے؟ نماز تو بھائی ہماری پہچان ہے. اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم کیسے کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، ہم جس بات پر عمل کریں گے اس کے رموز سے بھی واقف ہوں گے. قرآن سے پیار کرو گے، اس کے رموز سے واقف ہو گئے. اور جو بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل بتایا ہے ان کے رموز سے واقف ہونے کے لیے ہم قلبی اپنے دل سے اس پر عمل، محبت سے عمل کرنا ہے. اور ایک بات اور عرض کر دوں، ڈرانے والی بات تھی. میرے عزیز بھائیوں، جو ڈرتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. ڈرنے والا بھاگ جاتا ہے مگر محبت کرنے والا مر مٹ جاتا ہے. محبت کرنے والا کبھی نہیں بھاگتا، وہ تو جان دے دیتا ہے، وہ تو بسمل ہو جاتا ہے. ڈرنے والے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. تو اپنے اللہ سے پیار کیجئے، اپنے نبی سے پیار کیجئے، نبی کی محمد مصطفیٰ کی امت سے پیار کیجئے. ساری امتیں ہیں جو نہیں مانتے، وہ سکھ عیسائی یہودی نصرانی جو چاہے کہہ لو، امت محمد الرسول اللہ کی ہیں. کہاں جائیں گے بھاگ کے؟ یہ قرۂ ارض محمد مصطفیٰ کی جوتیوں کے صدقے میں بنا ہے. اسی میں رہتے ہیں نا. وہ آگ میں جلیں گے تب بھی اسی فضا میں رہیں گے، زمین میں دفن ہوں گے تب بھی اس فضا میں رہیں گے. قرۂ ارض اسی قرۂ ارض میں رہیں گے جس پر حکومت محمد مصطفیٰ کی ہے، جو جوتیوں کے صدقے میں محمد مصطفیٰ کے پیدا کیا گیا. جس کو یقین نہیں ہے وہ مجھ سے آ کے پوچھ لے. تو آج ساری دنیا میں سب سے محترم کتاب قرآن حکیم ہے اور تمام کتابیں محترم ہیں. ہم ان کو دل و جان سے ان پر ایمان لائے ہیں کہ یہ کتابیں ہیں، مگر سچ بات یہ ہے کہ مکمل نہیں ہے، تحریف بھی کر دی گئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ملا دیا گیا ہے. مگر قرآن حکیم وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کتاب وعدہ کر رہا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بات ان تک بھی پہنچے کہ جو قرآن پر عمل تو کرتے ہیں، قرآن کی حرمت سے بھی کبھی وہ ہے کہ ہم ان کو حرمت کا بھی یقین ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ سے بڑی کوئی ذات گرامی نہیں ہے. اس سب کے باوجود وہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ تسلیم نہیں کرتے. اس کائنات میں سب سے بڑا اگر کوئی عمل ہے تو وہ یہ عمل ہے کہ اپنے رب کی ذات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اور قرآن سے ان سب سے محبت کرتے ہوئے عمل کرے. محبت نہیں کر سکتا تو سیدھا مسلمان ہو کے نماز روزہ کرے. آدمی کو چاہیے اگر ڈرتا ہے خدا سے تو سیدھے نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے رہو جس کی استطاعت ہے. کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، چھوڑ نہیں سکتے ہو، نہیں جوتے پڑیں گے.
اور اگر محبت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں اس بندے کے لیے جو محبت سے پیش آتا ہو۔ اور محبت اس طرح ہوتی، یہ نہیں کہ آ کے ڈھونگ رچا دو کہ ہم تو محبت کرتے ہیں، ہمیں تو بڑا پیار ہے۔ محبت اس کو کہتے ہیں کہ جو محمد مصطفیٰ کا امتی ہے اس سے بھی محبت کرو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک چیوٹی ہے اس سے بھی پیار کرو، جو جانور ہیں ان کا بھی خیال رکھو، ہر چیز کا بلا وجہ درختوں کو بھی نہیں کاٹو، خام خواہ گھاس کو بھی نہیں اجاڑو۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں تو خدا اور رسول کی بنائی ہوئی کس چیز کے ہم خلاف جا سکتے ہیں، کس چیز کو ہم ستا سکتے ہیں؟ دنیا کو ستا کے ہم کہیں کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ تو تضاد ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالی ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے ایسے کام کرائیں جس سے اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کائنات میں سب سے محترم چیز ہے محبت کرنا، اور محبت جب انسان کرتا ہے تو پھر سب سے محترم چیز ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے مگر اللہ ہے۔ سب سے محترم ذکر اگر اس کائنات کا ہے تو لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین عمل اگر اس کائنات کا ہے، سب سے بہترین عمل اگر اس کائنات اور اس قرۂ ارض میں ہے تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ تمام فرائض جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، چغلی نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، یہ سب فرائض ہیں، واجبات ہیں ہم پر۔ ان سب کے بعد سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے تو وہ درود شریف ہے، ہمیں درود شریف کو کثرت سے کرنا چاہیے۔ سب سے محترم عمل یہ یوں ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے اس کو اپنے ذات گرامی کے لیے مختص فرمایا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ درود میں رحمتیں، حرمتیں، برکتیں، محبتیں، پیار بھری باتیں نہ اپنے حبیب محمد الرسول اللہ پر بھیجتا رہتا ہے۔ پیام و سلام ہو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی درجات کو بلند کیا جا رہا ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول کیا جا رہا ہے، آپ کی حرمت اور عظمت میں ہر لمحہ اضافہ کیا جا رہا ہے۔ وہ ملائکتہ ہو، اور اس کے فرشتے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ ہماری طرف سے بھی محمد مصطفیٰ پر کچھ بھیج دیجئے جو ان کے شان گرامی کے مطابقت رکھتی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے رب پر، اے وہ لوگ جو امن میں آنا چاہتے ہو، اے وہ لوگ جو اپنے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہو، اے وہ لوگ جو صدقہ اور خیرات زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ نہیں مگر صدقہ خیرات زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، اے وہ لوگ جو اپنے گناہوں سے رستگاری چاہتے ہو، اے وہ لوگ جو دین دنیا اور آخرت میں عزت سے رہنا چاہتے ہو، اے وہ لوگ جو اپنے رب کا پیار چاہتے ہو، اپنی رب کے نظر کرم چاہتے ہو، اے وہ لوگ جو اپنی عبادتوں میں طہارت چاہتے ہو، اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو، اے وہ لوگ جو خود کو اور اپنے آپ کو اور اپنے بیوی اور بچوں اور اپنے محلے والوں کو اللہ کی رحمت کے سائے تلے دیکھنا چاہتے ہو، قبر آخرت میں عزت اور احترام سے رہنا چاہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو امن میں آنا چاہتے ہو تو پھر صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے رب سے دعا کرو کہ اللہ ہماری طرف سے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سب کچھ ہماری طرف سے تحفہ تحائف بھیجیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان گرامی کے مطابق ہو۔ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم سرکار کو کچھ بھیج دیں؟ اللہ ہی کافی ہے محمد مصطفیٰ کے لیے، لیکن شان گرامی یہ ہے محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خود اللہ ان پر درود بھیج رہا ہے جن کو ہمارے علماء کہتے ہیں جاؤ بھائی جاؤ، ڈرانے کے واسطے جاؤ۔ قسم خدا کی کیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ درود بھیج رہا ہے اور اس وعدے کے ساتھ بھیج رہا ہے کہ جس نے بھی میری ہاں میں ہاں ملائی، قسم ہے مجھے اپنے ربوبیت کی کہ میں قبر کے عذاب سے اسے محفوظ رکھوں گا۔
ایمان پر خاتمہ ہوگا، یوم الحشر وہ جنت کے 8ویں دروازے پر موجود ہوگا، بغیر کسی حساب اور کتاب کے جنت الفردوس میں داخل ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہاں جنت الفردوس کی بات ہوئی، میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ جنت میں ابھی تک کوئی نہیں گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت وہم و گمان میں بھی نہیں، کسی نے نہیں دیکھی جنت، تو پھر یہ جو جنت میں گھس جاتے ہیں یہ کیسے گھستے ہیں؟ سب سے پہلے جنت میں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے اپنی سواری کے ساتھ، پھر یہ جنت میں کیسے چلے جائیں گے؟ میرے عزیز بھائیوں، 8واں دروازہ، 8ویں دروازے کے اندر 7 دروازے ہیں۔ جو میرا دل کہتا ہے وہ بات بیان کر رہا ہوں، جو بات سمجھ میں ہی آئے گی۔ 7 دروازے جنت کے ہیں، 7 دروازے جہنم کے ہیں۔ جہنم میں تو آپ کسی بھی سم سے گرے دڑم کر کے گئے، قصہ ختم، پیسہ ختم۔ مگر جنت میں جانے کے لیے ایک 8واں دروازہ ہے۔ یہ 8واں دروازہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جنت کے چاروں طرف ایک باؤنڈری وال ہے، اس کا دروازہ ہے، اس کا دروازہ ہے۔ سب جتنے بھی درود شریف پڑھتے ہیں سب کے سب اس میدان میں، جنت کے 8ویں دروازے سے اس میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے، اور سب کے سب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کریں گے۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری 8ویں دروازے سے جا کے دروازہ نمبر 1 اصل جنت کی طرف، جو اصل نمبر 1 دروازہ ہے، اس تک جانے کے لیے ایک لقدق میدان ہے، جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے موجود ہوں گے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب دیدار کریں گے۔ جیسے آپ مدینہ منورہ میں گئے تھے تو طلع البدر علینا کے گانے گائے جا رہے تھے دف بجا کے خوشی میں، اسی طریقے سے وہاں بھی صلی علی محمد، صلی علی محمد کے نعرے گونجیں گے لاکھوں کروڑ۔ یہ تو ممکن نہیں کہ خود اکیلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں، کسی کے بھی بڑے کی آمد کے سلسلے میں ہم بہت مہمان اکٹھے کرتے ہیں، اس کے استقبال کے لیے، اس کے احترام کے لیے۔ تو جنت میں وہ تمام درود پڑھنے والے لوگ سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ان کے سامنے سے گزرے گی، اور سب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بیک زبان کہیں گے، یا رسول اللہ جنت الفردوس میں آپ تشریف لے جائیے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہی جو کچھ ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں، یہی سب کچھ وہاں ہے، اثر کا پرتو ہے ہمیں، اثر بھی یوں ہی ہے، اور کوئی اس میں کمال، کوئی یہ آپ پریشان نہیں ہو کہ یہ کیسے گھڑ لی۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ کہتا ہے کہ میرے بندے میں کہیں نہیں سما سکتا، نہ عرش میں، نہ کرسی میں، نہ جنت میں، نہ دوزخ میں، سما سکتا ہوں تو قلب مومن میں، اور دکھائی دے سکتا ہوں تو قلب مومن میں۔ یہ انسان، یہ بندہ، یہ مومن جو اپنے رب پر ایمان لائے، جس نے درود شریف پڑھا ہے۔ مومنین تو اور بہت سارے کام کرنے کے بعد مومن ہوتے، مگر ایک بات یہ بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں سے مخاطب اللہ تعالیٰ ہے کہ مومن ہی درود پڑھے گا، یا پھر درود پڑھنے والا مومن ہوگا۔ ان مومنین کے دل میں جو درود پڑھے گا محمد مصطفیٰ سے محبت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اس طرح بلند کیا کہ جو تنہائی میں آپ کا ذکر کرے ہم تنہائی میں اس کا ذکر کریں، جو محفلوں میں آپ کا ذکر کرے ہم اس کا محفلوں میں ذکر کریں، جو اپنی خاموشی سے، محبت سے، پیار سے آپ کا ذکر سوچے، آپ کا تخیل کرے، آپ کا خیال کرے، ہم اپنے تخیلات میں اس بندے کو سوچتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جب حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب پر مہربان ہوتا ہے کہ جب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، کہ درود سے محترم کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ سب سے بہترین عمل وہ عمل ہے جو اللہ کا عمل ہے، اور یہ نقد کا حساب ہے، جس کے زبان سے دیکھیے، اگر ہم کوئی ابھی میں بیٹھے بیٹھے کوئی گالی دے دوں، کوئی بیہودہ جملہ بول دوں، تو سارا ایٹماسفیئر خراب ہو جائے گا، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ اس سے متحرک ہوگا، اس کو اچھا نہیں لگے گا، ایٹماسفیئر ہمارا مقدر ہو جائے گی۔ اور ہم کوئی اچھا نام لیں، اللہ کا نام لیں، رسول کا نام لیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، مگر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم کا اثر یہ ہے کہ یہاں سے عرش الہ تک اور اس کے بعد تک اس درود کی گونج پیدا ہو جاتی ہے، اس درود کی حرمت پیدا ہو جاتی ہے،
اس درود میں محبت آپ دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جب اس درود سے دل میں محبت پیدا ہوتی تو محبت کرنے والے دلوں ہی میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے، محبت والے کرنے والے دلوں ہی میں اللہ تعالیٰ نظر آ سکتا ہے۔ محبت تو بہت عجیب چیز ہے، اسی محبت کا نام تو درود ہے۔ وہ محبت جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے، جو رسول اور اللہ کے درمیان ہے، یہی تو تعلق ہے محبت کا، اسی کو تو ہم درود کہتے ہیں کہ اللہ اور حسن میں اضافہ فرما جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سب سے محترم عمل یہ ہے، سب سے زیادہ علم حق تعالیٰ جل شانہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ عین علم ہے، اور یہ علم کا اندازہ جب ہوگا جب آپ اللہ کی مخلوق کو اس کا بہترین علم پہنچانا چاہیں گے۔ اس بنیاد پر نہیں کہ آپ کی واہ واہ ہو، اس بنیاد پر نہیں کہ آپ کو لوگ چودھری کہنا شروع کرتے ہیں، اس بنیاد پر کہ آپ کے رب کا سے آپ کو محبت ہے، آپ اس کی بات کو پہنچائیں گے، کیوں نہیں پہنچائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، کیوں نہیں پہنچائیں گے؟ مگر اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنا تعلق مع اللہ کرنا پڑے گا، اللہ کے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خود علم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خود علم ہے، اللہ خود ہی علم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک علم کا شہر ہوں۔ اور وہ حدیث مبارکہ جو اکثر ہم بیان کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ اس حدیث کو آدھی حدیث ہم کھا جاتے ہیں بیچ میں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ حدیث مبارکہ اس طریقے سے ہے کہ انا مدینۃ العلم و ابو بکر سقفھا و عمر عمودھا و سلمان جدارھا و علی بابھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک علم کا شہر ہوں، اس کی چھت ابو بکر ہے، اس کے جو پلر ہیں وہ حضرت عمر ہیں، اور اس کی دیواریں حضرت عثمان ہیں، اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ خود ہی سوچ لیجئے، بڑے بڑے ہمارے اکابرین اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، خالی جنگل میں جا کے کسی شہر کے باہر ایک جگہ دروازہ کھڑا کر دیں گے تو ممکن ہے؟ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ ایک شہر ہے جس کی چھت بھی ہے، جس کی دیواری بھی ہیں، جس میں پلر بھی ہے، جس پر چھت رکھی ہوئی ہے، پھر اس کا دروازہ بھی ہوگا۔ مگر دیکھیے ہم لوگ کیا حرکتیں کر بیٹھے، ہم سارے حدیث ہی کھا جاتے ہیں بیچ میں ساری کی ساری۔ کیوں؟ ہمیں کیا اللہ اور اس کے رسول سے پیار نہیں ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ جل شانہ ہم سب کی رہنمائی فرمائے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، درود وہ محترم چیز ہے، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، جسے کوئی پیر صحیح نہ ملتا ہو، نگاہ تو ہماری اپنی ہے، اچھے تو بہت دنیا میں لوگ ہیں، مگر ہماری اپنی نگاہ میں فطور ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا کیا جھانکتے ہیں پیروں میں۔ مگر اگر کوئی نہیں ہے تو درود شریف 313 مرتبہ پڑھنا شروع کر دو۔ جو شخص 313 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، درود خود رہنما ہے، درود خود رہبر ہے۔ میرے پاس جو بھی کچھ علم ہے، میں کوئی عربی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، کچھ نہیں۔ یہ درود کی وجہ سے یہ علم میرے پاس ہے کہ مجھے میرا رب فرما رہا ہے اور میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ درود کی برکت ہے، اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو علم عطا فرمائے گا، ہماری ضرورت کے مطابق۔ میری جو ضرورت ہے مجھے اس کے مطابق علم عطا فرما رہا، آپ کی جو ضرورت ہے آپ کو وہ علم عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے علم کو پھیلائیے، چودھری بننے کی کوشش نہ کیجیے، دوسروں کو لام تان کرنے کی کوشش نہ کیجیے، دوسروں پر چڈی گاٹنے کی کوشش نہ کیجیے۔ ہم سب بندے ہیں اللہ کے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے کام کے لیے چنتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے جو کام لیتا ہے، اللہ ولی التوفیق۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بڑی لمبی بات ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اور جو کچھ یہاں کیا ہے اس سب کو قبول فرمائے، اور اس درود کی جو بھی یہاں سے درود شریف پڑھنے کے بعد جائیں اپنے گھروں تک درود شریف پڑھتے جائیں۔ پوری گاڑی میں اگر ایک آدمی بھی درود شریف پڑھتا جائے گا تو یہ جہاں جہاں تک جائیں گے اس درود کی برکتیں پھیل جائیں گی۔
اور درود جہاں پڑھا جاتا ہے، جہاں سے پڑھتے ہوئے گزریں گے 3 دن تک حق تعالی جل شانہ کی انوارات کی بارش ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ محمد مصطفیٰ کے لیے ان کے صدقے میں پیدا کیا، اور جو بھی محمد مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے اللہ کی سنت ادا کرتا ہے۔ جو اللہ کی سنت ادا کرے، خدا کا رحم کرم اور فضل اس پہ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس نے رحمان کی حکومت ہے، رحمت للعالمین کا یہی صدقہ ہے کہ ہم جب بھی سوچتے ہیں کہ ہم اپنے آقا پر درود پڑھیں، خدا بند عالم کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالی ہم کو آنے والی ہر بری بات اور اس بری بات سے جس سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، ہمارے ایمان کو، ہماری جان کو، ہمارے مال کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، ان سب چیزوں سے اللہ تعالی ہم کو اپنی امانت اور حفاظت میں لے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی جو بھی کوششیں ہیں اس کو قبول فرمائے، اور جو دعائیں کریں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور جو درود پڑھیں اس کی برکتوں سے کہ ہماری اولادوں اور ان کے بعد بھی اس درود کی برکتوں کو قائم اور دائم رکھے۔ آپ سب حضرات 2 منٹ تک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 2 منٹ تک کلمہ طیبہ کا ورد فرمائیے۔ بسم اللہ لا الہ الا اللہ بآواز بلند۔ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے کہ اللہ ہم نے جو بھی کچھ پڑھا ہے اس سب کا اجر ثواب ہمارے سلسلے کے جتنے بھی مشائخ الزام اور بزرگان دین ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، میں چاروں صحابہ کے اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تمام ازواج مطہرات اور تمام شہداء کربلا کی ارواح مبارکہ اور مقدسہ کو اس سب کا اجر ثواب پہنچے۔ اے اللہ ان تمام ارواح مبارکہ اور مقدسہ کی خدمت اقدس میں ہم سب کا عاجزانہ سلام پہنچے۔ اے الہ العالمین تمام ارواح مبارکہ اور مقدسہ کی حرمت اور عظمت کے صدقے میں ہم سب پر اپنا کرم اور فضل خصوصیت کے ساتھ فرما دیجئے، اور ہمارے قلوب کو ما سوا سے پاک اور اپنے پیار کے نور سے منور فرما دیجئے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب حضرات جس کو جو بھی درود شریف اچھا لگے، جو پسند ہو، جو من کو بھائے، مگر اتنی زور سے ضرور پڑھیے کہ آپ خود بھی اپنے درود شریف کو سن سکیں۔ درود بآواز بلند پڑھنا زیادہ بہتر ہے بنسبت آہستہ پڑھنے کے، تاکہ فضا میں درود کی برکتیں ہوں تو فرشتے بھی اس کو سن کے درود پڑھنے لگتے ہیں۔ آپ سب بآواز بلند درود شریف پڑھیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ اللہم صلی وسلم علی سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائم بدوام ملک اللہ۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان کے ستاروں، چاند اور سورج کی کرنوں اور شعاؤں کے برابر درود اور سلام بھیج دیجئے۔ اے رب العرش العظیم، ہم سب کی جانب سے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے برابر، ان کے دل کی دھڑکنوں کے پلک جھپکنے کے سانسوں کے برابر درود اور سلام بھیج دیجئے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سمندروں، دریاؤں، بارش اور شبنم کے پانی کے قطرات کے برابر درود اور سلام بھیج دیجئے۔ اے رب العرش العظیم، ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود اور سلام بھیج دیجئے کہ ہم سب کی اگلی پچھلی چھوٹی بڑی دانستہ نادانستہ سب کی سب خطائیں معاف ہو جانے کے لیے وہ درود کافی ہو جائے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود اور سلام بھیج دیجئے کہ ہم سب کی اگلی پچھلی چھوٹی بڑی دانستہ نادانستہ سب کی سب خطائیں اور گناہ معاف ہو جانے کے لیے وہ درود کافی ہو جائے۔ اے رب العرش العظیم، ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود اور سلام بھیج دیجئے کہ ہم سب کی سب دین دنیا آخرت کی پریشانیاں ختم ہو جانے کے لیے وہ درود کافی ہو جائے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود اور سلام بھیج دیجئے کہ ہم سب کی جملہ دعائیں قبول ہو جانے کے لیے وہ درود کافی ہو جائے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود اور سلام بھیج دیجئے کہ ہم سب کی دین دنیا آخرت اور قبر ہر طریقے سے سمر جانے کے لیے وہ درود کافی ہو جائے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود اور سلام بھیج دیجئے کہ ہم سب پر آپ کا رحم کرم اور فضل خصوصیت کے ساتھ ہو جانے کے لیے وہ درود کافی ہو جائے۔ اے الہ العالمین، ہماری سب خطاؤں کو اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دیجئے۔ اللہ، ہم اپنی سب خطاؤں کا اقرار کر کے اور توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں ہم سب درود پڑھ کے اپنے گنہگار ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہماری اگلی پچھلی سب کی سب خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے۔ اے ارحم الراحمین، ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل خصوصیت کے ساتھ فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، اس محفل میں جو بھی اپنے دل میں کوئی دعا، کوئی آرزو، کوئی تمنا لے کر آیا ہے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم سب آپ کے بندے ہیں اور آپ کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اے اللہ، آج اس محفل میں جو بھی ہم نے درود پڑھا ہے، اس درود کی برکتوں سے ہمیں، ہماری اولادوں کو اور ان کی اولادوں کو، اور وہ سب جو اس درود کی بات کو سنیں، اس دعا کو سنیں، سب پر اپنا رحم کرم اور فضل فرما دیجئے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، ہم نے آپ کا دامن پکڑا ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنایا ہے، ہم نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا
فرمان پر چلنے کی اپنی تئیں پوری کوشش کی ہے، جو بھی کوشش کی ہے اور جو غلطیاں اس میں ہیں اللہ ان سے درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کمزور ہیں، اے اللہ ہمارے پاس عقلیں ہماری مکمل نہیں ہیں، ہمارے اعمال خراب ہیں، ہماری سوچ خراب ہے۔ اے اللہ تمہاری ہر طریقے سے اے اللہ آپ ہماری مدد اور معاونت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کا آپ ہی ایک سہارا ہو، اے اللہ آپ اپنے سہارے کو قائم اور دائم رکھیے۔ اے اللہ اپنی رحمتوں سے ہم سب کو مایوس نہ فرمانا۔ اے اللہ آپ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ خبردار اپنے رب کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو جانا۔ اے اللہ ہماری درخواست ہے کہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مایوس نہ فرمانا، ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمانا، ہماری خطاؤں کو معاف فرمانا، ہم کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ بہت برے ہیں، بہت خطا کار اور سیاہ کار ہیں، مگر ہم سب تیری رحمت کے طلبگار بھی ہیں، ہم پر کرم اور فضل فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین سارے عالم اسلام میں سب مسلمانوں کی رہنمائی فرما دیجئے۔ اے اللہ اس قرۂ ارض میں تمام ان لوگوں کی رہنمائی فرما دیجئے جو تجھ سے محبت کریں، تیرے محبوب سے محبت کریں۔ اے اللہ جو تیرے محبوب کو حق اور سچ جانتے ہوں، جو تیری قرآن کتاب کو سچ اور حق جانتے ہوں، اے اللہ ان سب کی رہنمائی فرمائیے گا۔ اے اللہ ان سب کے ہماری دعا کو ان سب کے حق میں قبول فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین ہم تمام انسانیت کے لیے دعا کرتے ہیں، محسن انسانیت کے واسطے میں۔ اے اللہ اپنے حبیب اور محسن انسانیت کے صدقے میں تمام انسانوں پر اپنا کرم اور فضل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، اے اللہ ہم سے بھی بہت خطائیں ہوتی ہیں، مگر تیری رحمت سے نہ ہم مایوس ہیں، نہ تو اپنی رحمت سے ہمیں مایوس فرمائے گا، ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین وہ ہمارے لوائقین جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کی خطاؤں کو بخش دیجئے۔ اے الہ العالمین ان کے صدقے میں ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس محفل میں پرچے لکھے دعاؤں کے، یا شرکائے محفل میں سے کسی سے یا مجھ سے اپنے لیے دعا کو کہا ہے، اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو اپنے رحم و کرم سے قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کی دعاؤں کو اپنے رحم و کرم سے قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ جو اس محفل میں اپنی کوئی پریشانی تکلیف لے کر آیا ہے یا کوئی بھی مصیبت ہے، اللہ ان سب مصیبتوں تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اپنا رحم کرم اور فضل ہم سب کا شامل حال فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین وہ بچیاں جو رشتوں کے انتظار میں اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، ان کے بہترین رشتے بھیج دیجئے۔ اے اللہ وہ گھر جن گھروں میں محبت پیار نہیں ہے، لڑائی جھگڑا اور فساد ہے، اپنے فضل و کرم سے اس درود کی برکت سے ان سب گھروں میں محبت اور پیار کا دورہ فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین وہ لوگ جو مقروض ہیں، اپنے رحم و کرم سے ان کے قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ بے گھر ہیں ان کو اپنی اپنی چھت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہر قسم کے فتنے اور فساد سے اپنی امانت میں لے لیجئے، ہم سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دیجئے، ہماری سب کی اولادوں کو تعلیم حاصل کرنا ان کے لیے آسان فرما دیجئے، جو وہ محنت اور کوشش کرتے ہیں اس میں ان کو کامیابی عطا فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت اور پیار پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس درود کی برکتوں سے اس درود کی لڑیوں میں ہم سب کو پرو دیجئے اور ہم سب پر اپنا کرم اور فضل خصوصیت سے فرما دیجئے۔ اے اللہ اس دوران محفل ہم میں سے کوئی غلطی، کوئی گستاخی، کوئی بدتمیزی ہوئی ہو، اپنے فضل و کرم سے صدقے میں محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، ہماری دعاؤں پر اپنا کرم اور فضل فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین ہمارے گھر بہار اور ساسوں کو پر اپنی امانت اور حفاظت میں لے لیجئے،
ہر قسم کے فتنے اور فساد سے، خواہ وہ من السماوات ہو یا من الارض ہو، من الناس ہو یا من النفس ہو، ہر قسم کے فتنے اور فساد سے ہم سب کو اپنی امانت اور حفاظت میں لے لیجیے۔ اے اللہ ہم سے وہ کام کرائیے جس سے آپ اور آپ کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ اے الہ العالمین، آپ اپنا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے قابل ہم سب کو دیدار کے قابل بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے قابل بنا دیجیے۔ اے الہ العالمین، جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرمائیے۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم تقبل منا انک انت السمیع مجیب الدعوات وتب علینا انک انت التواب الرحیم بلطفک بکرمک بفضلک برحمتک وبحرمت سید الانبیاء محمد الرسولک صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد عبدک ورسولک وحبیبک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات بعدد نجوم السماوات انک حمید مجید سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب حضرات درود شریف پڑھتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیجیے، اور آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ تعالی۔ اب محفل 14 اور 15 شعبان کو لیلۃ البرات میں میری ابھی سے آپ کو دعوت ہے کہ آپ لیلۃ البرات میں 14 اور 15 شعبان کو آپ ضرور تشریف لائیے۔